السلام علیکم۔ کامیاب استاد بننے کے لیے 20 رہنما اصول۔ بہترین استاد وہ ہیں جو بیک وقت نفسیات، اخلاقیات اور روحانیت میں مہارت رکھتا ہو۔ ان میں سے ہر مہارت کی خصوصیات دوسری مہارت سے گہرا تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ہم ان تینوں مہارتوں کے لیے کچھ مشترکہ اصول ذکر کریں گے۔ نمبر 1، اخلاص۔ اچھا استاد اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیشے کے ساتھ جس قدر بے لوث ہوگا، اس کی دلچسپی اس قدر بڑھتی جائے گی اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں اتنی ہی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اخلاص وہ جوہر ہے جس سے عمل میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، تقوی۔ علم اور تقوی کا باہم گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں خشیت الہی کا دار و مدار علم کو قرار دیا گیا ہے۔ نیز یہ بات ہم پر مخفی نہیں ہے کہ استاد کے دل میں جتنی خدا خوفی ہوتی ہے، اس کی زبان میں اسی قدر تاثیر ہوتی ہے۔ نمبر 3، بہترین علمی کردار۔ شاگرد اپنے استاد کو بہت باریک بینی سے دیکھتا ہے۔ جو استاد کی چال ڈھال، عادات و اطوار اور اخلاق و کردار لاشعوری طور پر بھی اس میں اترنے لگتے ہیں۔ شاگرد کی دقت نظری کیسی ہوتی ہے، اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہوا یوں کہ ایک دن میری گھڑی خراب تھی تو میں گھر والوں کی گھڑی پہن کر کلاس میں چلا گیا۔ دوران درس میری پوری کوشش رہی کہ گھڑی کپڑوں میں چھپی رہے۔ دن گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ مدت بعد ایک طالب علم سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ درسگاہ میں میری کسی بات کا حوالہ دے رہا تھا، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مزید استفسار کیا تو اس نے کہا، استاد جی، جس دن آپ لیڈیز گھڑی پہن کر آئے تھے، مجھے سخت حیرت ہوئی کہ طلباء کتنی گہرائی سے اساتذہ کو پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھنے کے بعد اسے یاد رکھتے ہیں اور دوسروں سے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، تلاوت کا معمول۔ تلاوت کا معمول روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تلاوت کم از کم اتنی اونچی آواز سے کرنی چاہیے کہ اسے خود سن سکیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر وہ خود محسوس کرے گا۔ نمبر 5، ذکر اللہ۔ بہتر ہوگا کہ تلاوت کے علاوہ ذکر الہی کے لیے کچھ وقت الگ سے نکالیں۔ قلب کے احیاء کے لیے یہ عمل انتہائی مؤثر ہے۔ نمبر 6، شکر۔ اچھا مدرس وہ ہوتا ہے جس کی طبیعت میں شکر کا وصف موجود ہو۔ شکر سے مراد اس کی تینوں قسمیں ہیں، قلبی، لسانی اور عملی۔ قلبی شکر کا مطلب ہے کہ دل میں منعم یعنی محسن کا احترام اور اس سے محبت ہو۔ جس ادارے سے اس کا روزگار وابستہ ہے، وہاں کے منتظمین کا قلبی شکر بے حد ضروری ہے۔ جو مدرس اپنے طلباء کے سامنے
اپنے منعم کی برائیاں بیان کرتا ہے اور اس پر تنقید کرتا ہے وہ ناکام ترین مدرس ہے۔ شکر لسانی دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک وہ جس کی سورۃ الضحیٰ میں تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے، جسے تحدیث بالنعمت کہا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے محسن کا شکر زبان سے بھی ادا کیا کرے، جسے اللہ تعالیٰ فرمایا، ترجمہ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ تشکر سے مراد ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ڈھنگ سے استعمال کرے، اور جو استاذ نعمتوں کا درست استعمال نہیں کرتا وہ ناشکرا اور ناکام مدرس ہے۔ نمبر 7، حیا۔ استاد کے لیے حیا ایک ناگزیر وصف ہے۔ حیا کا مطلب ہے انقباض النفس علی قبیح، یعنی اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ قرار دی گئی باتوں اور چیزوں سے اس کا جی تنگ پڑے، ایسی باتوں کی طرف جانا اس کے لیے گرانی کا باعث ہو۔ استاذ میں حیا ہوگی تو آگے بھی یہ وصف ضرور متعدی ہوگا، مگر افسوس ہے کہ موبائل نے ہم اساتذہ کی حیا اگر ختم نہیں کی تو کم ضرور کر دی ہے۔ نمبر 8، ذمہ داری کا احساس۔ یہ بات مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہے کہ طلباء کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ایک باعث اساتذہ کا غیر ذمہ دارانہ مزاج ہے۔ کامیاب مدرس بننے کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس جگانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، اچھی صحت۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جس کا مزاج اچھا ہو، اس کی بیٹھک اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اس کی پہچان اچھی سوسائٹی ہو۔ حدیث کے مطابق اسے عطار کی مانند ہونا چاہیے، جس کے پاس سے گزرنے والا کم از کم معطر ضرور ہوگا، نہ کہ لوہار کی طرح جس کی صحبت اختیار کرنے والے کو بھٹی کی تپش بھی گوارا کرنا پڑتی ہے۔ برے لوگوں سے خیر خواہی اور اصلاح کا تعلق تو رکھے مگر دوستی کا نہیں۔ نمبر 10، تحمل اور برداشت۔ تعلیم اور تزکیہ کے میدان میں صبر و تحمل کی اہمیت تو چند ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بار بار اس کی تلقین فرمائی کہ اساتذہ میں جس قدر یہ خوبی ہوگی وہ اتنا ہی کامیاب مدرس ہوگا۔ نمبر 11، زہد اور بے رغبتی۔ ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے کہ جس میں کمال درجے کا زہد ہو۔ شاگرد کے مال پر اگر استاد کی رال ٹپک رہی ہو تو شاگرد کی نظر میں ایسا استاد ٹکے کا نہیں رہتا۔ حدیث میں جو ارشاد ہے، ترجمہ، کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے مال و متاع سے نظریں پھیر لو، لوگ تمہارے دیوانے بن جائیں گے۔ نمبر 12، عفو درگزر اور وسعت قلبی۔ ہر معمولی بات پر پکڑ کرنے والا کبھی کامیاب مدرس نہیں بن سکتا۔ استاد کو اپنے اندر وسعت قلبی پیدا کرنی چاہیے، اللہ کی بھی یہی سنت ہے۔ نمبر 13، خدمت خلق کا جذبہ۔ افسوس ہے کہ اس اہم ترین عبادت کو ہم نے شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ روزمرہ زندگی میں بطور عبادت اس اصول کا اطلاق ہمارے ہاں نادر ہے۔
استاذ اگر اپنے طلباء کے سامنے خدمت خلق کا عملی نمونہ پیش کرے گا تو اس کے دل میں عظمت پڑے گی۔ اس سلسلے میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں گا۔ ذوف اور نقاہت کی وجہ سے چونکہ طبیعت مستعد نہیں رہی، ایک مرتبہ میں نے کھانا تناول کرنے کے بعد بچوں سے کہا، بیٹا دسترخوان اٹھا لو۔ اتنے میں کیا سنتا ہوں کہ میرا چھوٹا نواسا دروازے سے نکلتے ہوئے کہہ رہا ہے، خود تو بڑے بنے بیٹھے ہوئے اور ہمیں کام پر لگایا ہوا ہے۔ ایسے موقعوں پر اگر بچوں کو ڈانٹ دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ فرق پڑے گا کہ وہ یہی بات آپ کے سامنے کہنے سے باز رہیں گے، مگر ان کے ذہنوں میں آپ کو صرف اور صرف اپنے کردار کی کھرد کر سکتے ہیں۔ قوت اور امانت۔ اچھا پیشہ ور وہ ہوتا ہے جس میں قوت اور امانت کا وصف بخوبی موجود ہو۔ قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تبصرہ ذہنوں میں اوجھل نہیں رہنا چاہیے کہ بہترین اجیر وہ ہے جو قوی بھی ہو، امین بھی ہو۔ استاد کی قوت اس کی وسعت مطالبہ، علمی رسوخ اور اپنے فن کا مضمون ہر تدرس ہے۔ نالائق سے نالائق طالب علم اپنے استاد کی علمی قابلیت کو اچھی طرح بھانپ لیتا ہے۔ استاد کی امانت کا مدار اس بات پر ہے کہ وہ علم کو آگے منتقل کرنے میں کس قدر محتاط اور سخی ہے۔ نمبر 15، رجائیت۔ اچھا استاذ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس پھل بیچنے والے کی سی ہے جو اپنے گاہک کے سامنے پھل کی ایسی تعریف کرے کہ وہ تھوڑے کی بجائے زیادہ لینے پر مجبور ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ وہ اس طرح کے جملے دہرانے لگے کہ جناب بس کیلے کا موسم ہی نہیں رہا، اس کا گاہک بھی آج کل ڈھونڈنے نہیں ملتا کہ دیکھیے بڑے بڑے کیلے کالے ہونے لگے ہیں، شکر ہے کوئی تو آیا، یہ سن کر بے وقوف ہی اس سے سودا خریدے گا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جیسے علم کو بیچ رہے ہیں اس کی قدر خود ہمارے دل میں بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاذ کے ذریعے شاگردوں میں مایوسی منتقل ہو رہی ہے۔ نمبر 16، اخلاقی جرت۔ ایک اچھا استاذ اپنے اندر اخلاقی جرت رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ اخلاقی جرت کا تعلق استاد سے ہے۔ آپ کے اندر جتنی بھی برائی باتیں پائی جاتی ہوں، جب تک ان سے جان نہیں چھڑا لیتے اخلاقی فقدان رہے گا۔ نمبر 17، قول و فعل میں مطابقت۔ جس استاد کے قول و فعل میں تضاد ہو وہ ایک بدنام اور ناکام مدرس ہے۔ وضاقتہ۔ استاد کو چاہیے کہ اپنے باطن کی طرح ظاہر کو بھی اللہ کے رنگ میں رنگ دے۔ شریعت کے مطابق وضاقتہ نہ صرف سنت نبوی کی اتباع ہے بلکہ اس سے آپ باوقار تشخص کی تعمیر کر سکیں گے۔ نمبر 19، للہیت۔ دینی خدمات محض تنخواہ کے لیے سر انجام نہ دے، اس سے چاشنی اور لذت جاتی رہتی ہے۔ اپنے کسی قول و فعل کے ذریعے شاگردوں کے سامنے بھی ایسا تذکرہ، ایسا تاثر دینے سے باز رہے۔ نمبر 20، شاگردوں کے حقوق میں اور ان کے حق میں دعا گو۔ استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے۔ یہ عمل اجر اور اخلاص بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔